یہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے کیوں روک رہا ہے؟ آخر اس کو کیا چاہیے؟ آخر محمد کیا چاہتا ہے؟ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اس کا دین اپنا لیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہے مکہ کی۔ ذرا سوچئے، رات کا سناٹا ہے اور مکہ خاموش ہے، لیکن ایک انسان اکیلا کھڑا ہے اور اس کی پاؤں سوج گیا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، لیکن وہ انسان اپنے مالک سے بات کر رہا ہے، لیکن دنیا اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اور وہ مکہ کے بت پرست لوگ جو بڑی خراب الفاظ میں کہتے ہیں، یہ محمد ہمارے دین کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کے دین کو مت اپنانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو سب سے خوفناک ہے، جو دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے اور جسم میں رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں، اور جو شخص میری یاد سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں سب سے خراب زندگی ہوگی۔ اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اور پھر وہ شخص چیخ کر کہے گا، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 125 میں، قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے میرے رب، مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ جواب دے گا سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 126 میں، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسیٰ، کیا تمہیں یاد ہے تمہاری طرف میں نے اپنی آیت بھیجی تھی لیکن تم نے اسے بھلا دیا تھا، اور آج اسی طرح میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، جب اللہ آپ کو قیامت کے دن بھلا دے گا تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کا تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں دل کی تنگی، سکون کا نہ ملنا اور ہر طرف پریشانی ہی پریشانی، اور آخرت میں آنکھوں کا اندھا پن، اور یہ سزا اس شخص کی ہے جو قرآن، نماز اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کو سنا تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل گیا۔ تو چلیے اس سورہ کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تقریباً نبوت کے 6 سے 8ویں سال کے درمیان، اور اس وقت مسلمانوں پر شدید ظلم ہو رہا تھا۔ مشرکین قریش مسلمانوں کو مارتے تھے، سماجی بائیکاٹ کرتے، اور کچھ مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو لمبی نمازیں پڑھتے اور پاؤں مبارک سوج جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پریشان دیکھ سکتا تھا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے آپ کو تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف میں پڑے۔ اور اس کا تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، یعنی اللہ کا خاص خطاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن تکلیف کے لیے نہیں ہے بلکہ رحمت اور نصیحت کے لیے ہے۔ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 3 اور 4 میں، بلکہ یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور یہ آیت اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، اور یہ قرآن صرف ڈرنے والوں کے دل میں اترتا ہے۔ لیکن اس سورت کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے، لیکن راستے میں پتہ چلا کہ ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو ان کا دل پگھل گیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ کی وحدانیت اور نماز کا حکم سن کر عمر رضی اللہ عنہ کا سخت دل پگھل گیا، آنکھیں بھر آئی اور تلواریں پھینک دی اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ صورت کا کمال ہے کہ سخت سے سخت دل کو نرم کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان بتا کر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت تکلیف میں تھے، اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 اور 12 میں فرماتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مدین سے مصر جا رہے تھے، سرد رات تھی اور مجھے دور آگ نظر آئی اور مجھے ایک آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ پہلی بار اللہ تعالیٰ کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، موسیٰ جوتے اتار دو عاجزی کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے آیت نمبر 14 میں، وہی آیت جو عمر رضی اللہ عنہ نے سنی اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 اور 23 میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سانپ بن گیا اور ہاتھ چمکنے لگا، اور یہ دو معجزے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور 28 میں فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشہور دعا، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زباں کی گروہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھے۔ اور یہ دعا ہم بھی پریشانی، تقریر یا امتحان سے پہلے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور نرم لہجے میں دعوت دو، شاید نصیحت قبول کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 56 اور 73 میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون کے درمیان معجزات دکھائیے۔ فرعون نے جادوگر بلائے، جادوگروں نے رسی کو سانپ بنا دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سب کو نگل لیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، لیکن فرعون دھمکیاں دینا شروع کر دیا اور وہ سب ڈٹ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 98 میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ سے بات کرنے کے لیے، اور ادھر بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے میں سونے کی بچھڑا بنا لی اور پوجنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو غصے میں بچھڑا کو جلا دی اور سامری کو لعنت کی۔ لیکن مکہ میں اس وقت مشرکین قریش کے لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ قرآن کو جادو، شاعری یا پرانی کہانیاں کہتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی سن کر انہیں اپنا انجام یاد آتا تھا، کیونکہ وہ بھی ظلم کرتے تھے۔ یہ کہانی سن کر کچھ لوگوں کے دل میں ڈر ہوا اور وہ لوگ ایمان لایا اور باقی اپنی ضد پر اڑے رہے۔ سورۃ طٰہٰ کے آخر میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتا ہے۔ آیت نمبر 124 127 میں وہی خطرناک آیتیں جو شروع میں سنائی، جو اللہ کی یاد سے منہ موڑنے والوں کی
دنیا اور آخرت کی سزا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں فرماتا ہے، ترجمہ: اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر صبر کرو، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 135 میں ارشاد فرماتا ہے، مشرکین اور یہودیوں کا رد عمل یہ تھا کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، لیکن انہوں نے بھی گائے کی پوجا کی تھی۔ مشرکین کہتے تھے یہ پرانی کہانیاں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ نصیحت اور رحمت ہے۔ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے، ایمان والوں کو مضبوط کرتی ہے، کافروں کو ڈراتی ہے اور ہمیں توحید اور نماز اور صبر کی تعلیم دیتی ہے۔ اور یاد رکھے، یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سہارا ہے۔ اگر فرعون ڈوب سکتا ہے، ظلم بھی ختم ہو سکتا ہے، اور اگر عمر رضی اللہ عنہ کا دل بدل سکتا ہے تو آج بھی ہر دل بدل سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھے، اللہ تعالیٰ فرمایا، جو میرے یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی میں بہت سارے مال و دولت ہو سکتا ہے مگر سکون نہیں ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سورہ کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ السلام علیکم۔